اللہ لبیک 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 یا رسول 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 اللہ لبیک. بس صرف 2 منٹ میں جو میں بات بیان کر رہا تھا اسے مکمل کر کے شاہ صاحب کو دعوت خطاب دے رہا ہوں. وقت کے اندر گنجائش نہیں. تمام حضرات توجہ کے ساتھ بات سنیے گا. میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس دوربین کا کام کیا ہوتا ہے. توجہ سب کی طرف میری طرف رہے. انگریز نے کہا دور دکھاتی ہے. فرمایا کہاں تک؟ دیکھا آگے بڑے بڑے پہاڑ تھے. کہا پہاڑوں کے پیچھے؟ کہا پہاڑوں کے پیچھے یہ نہیں دکھاتی. شیر محمد شرک پوری نے فرمایا میرے پاس بھی ایک دوربین ہے. پیار سے کہو سبحان اللہ. اپنے ہاتھوں کو یوں اٹھایا, یوں آنکھوں کے سامنے لگایا. یورپ میں اس کا گھر تھا. فرمایا یورپ میں تمہارے گھر میں لوگ جمع ہیں. پیار سے کہو سبحان اللہ. کلمہ پڑھنے والے اتنے دور دیکھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نبی نہیں دیکھ سکتا. فرمایا جم گٹھا لگا ہوا ہے. پھر مڑ کر 5 سٹار ہوٹل کی طرف لگایا یوں. فرمایا تمہارا دربان جو ہے 5 سٹار ہوٹل میں تمہارا انتظار کر رہا ہے. وہ دوڑتا ہوا گیا. اس نے کہا آپ کے گھر سے تار آیا ہے. تار آیا ہے, آپ کی والدہ فوت ہو گئی. واپس دوڑتا ہوا آیا. کہا حضرت میری والدہ فوت ہو گئی. فرمایا کوئی مسئلہ نہیں, 2 مہینے تمہارے لگیں گے. اسے دفن کسی نے کرنا نہیں. تو جا کر وہاں پہنچا, والدہ کو دفن کیا, واپس پورے خاندان کو لے کر آیا. کہا میں نے اعلیٰ حضرت شیر محمد شرک پوری سے کلمے کی حقیقت سمجھی ہے. فرمایا ایسے کہتے ہیں حضور کا کلمہ ہم نے صرف لفظوں میں سمجھ لیا ہے. جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہو وہ اپنے ایک الف سے لے کر یا تک سب کچھ حضور کی ذات پہ قربان کرتا ہے. صرف آپ لنگر پہ آتے ہیں, یہ قربانی دیتے ہیں. جب نظام کی باری آتی ہے پرچی کی تو بتاؤ حضور کے ساتھ وفا کرو گے کہ نہیں؟ جو وفا کرنے کو تیار ہے اپنے رب کو بصیر اور موجود سمجھ کر, رب موجود ہے دیکھ رہا ہے, اپنے رب کو گواہ بنا کر کہو ہم نظام مصطفیٰ کے لیے بھی تیار ہیں. ہاتھوں کو اٹھا کر آئندہ کے بعد کسی لیبرل انگریز کے پٹھوؤں کے پیچھے نہیں چلیں گے, صرف حضور کے غلاموں کے پیچھے چلیں گے. اللہ سب کو سلامت رکھے. آپ کی انہی محبتوں میں دعوت خطاب دے رہا ہوں. شیر اہل سنت, فخر سادات, شیر امیر المجاہدین, فخر پاکستان, اہل نبی, اولاد علی, خطیب اعظم پاکستان, سید السادات سید احمد شاہ بخاری دامت برکاتہم العالیہ کو کہ وہ اپنے مواعظ حسنہ سے اور حضور کے نظام سے ہم سب کے دلوں کو مستفیض فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, علماء اہل سنت. اللہ سب کو سلامت رکھے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ
وأولئك هم المهتدون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں بس ما خدا بر ما شریعت ختم کرد بر رسول ما رسالت ختم کرد میرے سپاہ نا سزا لشکریاں شکست صف آہا وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف عشق بتاں سے ہاتھ اٹھا اپنی خودی میں ڈوب جا نقش و نگار و دیر میں اپنی خودی نہ کر تلف تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں دیکھ چکا میں موج موج ڈھونڈ چکا میں صدف صدف خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اقبال فرماتے ہیں دل سوچ سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے ذوق کے تجلی بھی اسی خاک میں پنہا غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں وہ آنکھ کے سرمہ افرنگ سے روشن پرکار و سخن ساز ہے نمناک نہیں بجلی ہوں نظر کو ہو بیاباں پہ ہے میری میرے لیے شایاں خس و خاشاک نہیں اور کب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک یا میں نہیں یا گردشی افلاک نہیں اور کیا صوفی و ملاں کو خبر میرے جنوں کی ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں۔ اس کی نا ای کو ختم کر دیں سادہ آواز سے لادیں آواز ٹکرائے بھی نہ عوام کو بس آواز سمجھ آئے بالکل آواز ٹکرائے بھی نہ سادہ آواز ای کو ساری ختم کر دیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں بس ما خدا بر ما شریعت ختم کر بر رسول ما رسالت ختم کر۔ اقبال فرماتے ہیں کہ جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اس دنیا میں تشریف لے آئے حضور جو دین لے کر آئے حضور جو شریعت لے کر آئے قیامت تک حضور کے دین کے بعد نیا دین کوئی نہیں آئے گا اور جب ہمارے آقا و مولا بنفس نفیس رسول اللہ تشریف لے آئے اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا حضور آخری نبی ہیں حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال ہے کذاب ہے کافر ہے زندیق ہے جو چل رہی تھی وہ چلنے دیں اور سیٹنگ نہ کرو اللہ دے بندے بس عوام نو سمجھ آوے میں صورت لانی نہیں تو اسی سادہ آواز چلن دے۔ اقبال کہتا ہے جب ہمارے آقا و مولا بنفس نفیس تشریف لائے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال ہے وہ کذاب ہے وہ کافر ہے وہ زندیق ہے اور مرزائیوں کے کفر میں شک بھی کرے یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی فتویٰ ہے اور اعلیٰ حضرت بریلوی کا بھی فتویٰ ہے کہ جو مرزائیوں کے کفر میں شک بھی کرے وہ بھی کافر ہے اور حضور فیض ملت فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے 5000 کتابیں لکھی ہیں آپ فرماتے ہیں جو مرزائیوں کے کفر میں شک کرے وہ تو ہے کافر جو اس شک کرنے والے کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ یہ مسئلہ مولویوں کا نہیں ہے یہ پیروں کا مسئلہ نہیں ہے یہ سیدوں کا مسئلہ نہیں یہ مسئلہ دین کا اور شریعت کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم ممبر پر بیٹھ کر یہ بات بیان نہ کریں قوم کو اگر نہ بتائیں مسلمانوں کو یہ پیغام نہ سنائیں تو ہمارا اپنا ایمان نہیں بچتا کچھ ممبر کے بھی تقاضے ہوتے ہیں اس لیے اس ممبر پر بیٹھ کر اس دور پر تو لازم ہے صرف حضور کی ختم نبوت پر ایمان لازم نہیں ختم نبوت پر ایمان لازم ہونے کے ساتھ ساتھ مرزائیوں کو دجال اور کذاب اور ان کے کفر میں شک کرنے والے کو کافر سمجھنا بھی ایمان میں شامل ہے۔ اقبال کہتا ہے دل سوچ سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں۔ اقبال کہتا ہے آج مسلمانوں کے دل بھی پاک نہیں ہیں نگاہیں بھی پاک نہیں ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 2.25 ارب ہے اور یہودیوں کی تعداد پوری دنیا میں 90 لاکھ ہے 1 کروڑ بھی یہودی نہیں ہے 2.25 ارب 175 کروڑ پوری دنیا میں مسلمان ہیں اور 90 لاکھ یہودی 2.25 ارب مسلمانوں کی بچیوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں 90 لاکھ یہودی 2.25 ارب مسلمانوں کی مسجد اقصی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی
انبیاء کی قبریں وہاں موجود ہیں، حضور نے سارے نبیوں کو وہاں امامت کروائی، وہاں انبیاء کی قبریں موجود، 17 مہینے حضور نے ادھر اس طرف اپنا رخ انور کر کے نماز پڑھی۔ مسلمانوں کا قبلہ اول 2.25 ارب مسلمانوں، 57 اسلامی ممالکوں، اور 57 اسلامی ممالک کے پاس 80 سے 90 لاکھ فوج ہو، اس فوج کے ہوتے ہوئے بھی اپنا قبلہ اول نہ بچا سکیں، تو پھر اقبال کہتا ہے وہ سجدہ جسے روح زمین کانپ جاتی تھی، ترستے ہیں آج اس کو منبر و محراب۔ اقبال کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے سجدے کیے، زمین ہلا کے رکھ دی، لیکن کہتے ہیں آج منبر و محراب پر بھی ویسے لوگ موجود نہیں ہیں۔ بس ہم اوپر سے لے کر نیچے تک 70 سال ہو گئے، 77 سال ہو گئے، ہم نے وہ دین بیان شروع کر دیا جی دین کے اندر صرف نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، درود ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، 11ویں ہے، 12ویں ہے، 13ویں ہے، جمعرات ہے، کلخانی ہے، ایصال ثواب ہے، ختم ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دین سمجھا ہی نہیں۔ کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی سید، کوئی محدث، کوئی مفسر مجھے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضور نے ایک چھوٹی سی لڑائی بھی حضور نے، یا ایک جنگ بھی حضور نے میلاد کے لیے لڑی ہو، نماز کے لیے لڑی ہو، روزے کے لیے لڑی ہو، حج کے لیے لڑی ہو، درود کے لیے لڑی ہو، ذکر کے لیے لڑی ہو، عبادات کے لیے حضور نے ایک جنگ بھی لڑی ہو۔ جس چیز کے لیے نبی نے محنتیں کی، حضور کے دانت مبارک شہید ہوئے، جس چیز کے لیے حضرت امیر حمزہ کا جسم کاٹ کر انہوں نے کلیجہ نکال کر چبا دیا، جس مقصد کے لیے خبیب ندی کو تختہ دار پر لٹکایا گیا، جس مقصد کے لیے رسول اللہ کے چہرے پر تکلیفیں دی گئی، جس چہرے کی قسمیں رب نے کھائی ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا، اس چہرے پر حضور نے ڈنڈے کھائے ہیں دین کے لیے، حضور ڈنڈے کھائیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو تکلیفیں دی جائیں، صحابہ کو تکلیفیں دی جائیں، آج مسلمان کیوں نہ تکلیف اٹھائیں؟ پھر یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ تاریخی بات ہے اور قرآن میں ہے، جس نے ایک مرتبہ حضور کا کلمہ پڑھ لیا اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کا دعویٰ کرتا ہے، یہ قرآن میں ہے۔ غلامی کا دعویٰ کرنے کے بعد وہ عالم ہو، وہ پیر ہو، وہ سید ہو، وہ مولوی ہو، وہ عام مسلمان ہو، وہ صوفی ہو، وہ درویش ہو، اس کے بعد اس کو مشکل نہیں آتی، کلمہ پڑھنے کے بعد مصیبت نہیں آتی، تکلیف نہیں آتی، اس کو عزت ملتی ہے، روٹی ملتی ہے، عیاشی ہے، لیکن مشکل نہیں ہے۔ اس کی عزت صرف دنیا میں ہوگی، آخرت میں اس کو چھتر پڑیں گے۔ جس مسلمان کو دین کا نام لینے پر، کلمہ پڑھنے پر تکلیف نہیں ہوتی، یہ قرآن کی آیت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ محبوب ہم آپ کے غلاموں کو آزمائیں گے، اللہ کہتے ہیں میں آزماؤں گا۔ بلال کو آزمایا گیا تو آج کل کے پیروں کو کیوں نہیں آزمایا جاتا؟ حسین کا سر نیزے پہ چڑھایا گیا تو آج کل کے سیدوں کو کیوں نہیں آزمایا جاتا؟ عباس علمدار نے اپنے دین کی خاطر بازو کٹوائے، وہ حلوے کا مسئلہ تھا، روٹی کا مسئلہ تھا، کپڑے کا مسئلہ تھا، کوئی مسجد کا مسئلہ تھا، جائیداد کا مسئلہ تھا، دین کی خاطر عباس نے اپنے بازو دیے۔ ان اور ہمارے جیسے اور ان جیسے سیدوں کے بازو عباس سے زیادہ قیمتی ہیں۔ علی اصغر، علی اکبر دین کے لیے قربانی دیں، آج کل کے سادات کے بچے اور شہزادے ان سے زیادہ بچے شہزادے ہیں، بتائیں وہ دیں قربانیاں۔ ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن، یہ کربلا میں مولا علی کے بیٹے، امام حسن کے بیٹے، یہ بھی شہید ہوئے، انہوں نے تو دین کے لیے قربانیاں دیں۔ آج کل کے پیروں کو کیا ہوا؟ یہ صرف دین کے نام پہ کھائیں گے، ہم صرف عزتیں پانے آئے تھے۔ دین کے وارث، دین کے مالک جو تھے، انہوں نے دین کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، اور آج جو ان کے غلام ہیں وہ تکلیفیں کیوں نہ اٹھائیں؟ یہ تو اسلام ہے نہیں۔ میں جی بات کروں گا آخر میں، بس نعرہ میں آخر میں لگاؤں گا، میں نے بات سمجھانی ہے، بات سمجھا دیں گل۔ ہم نے تو یہی نعرے لگاتے لگاتے تو مرنا ہے، اور اسی نعرے سے تو پریشانی ہے پوری۔ بابا جی نے نعرہ لگایا فیض آباد میں، پل کے اوپر اسلام آباد کی، اچھا یہاں سے آواز لگاؤ اسلام آباد تک جاتی ہے، لیکن اندر دم ہونا، اندر دم تو آواز ٹرمپ تک جاتی ہے، اندر دم ہونا چاہیے، آواز مودی تک بھی جاتی ہے کہ محمد عربی کا غلام اسلام آباد میں بیٹھا ہے۔ حضرت عباس کو جانتے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کون ہے جی؟ حضور کے چچا جان۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس کو ایسی گرجدار آواز دی تھی، علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے جنگل میں جانوروں میں سب سے زیادہ مضبوط دل والا جانور کون سا ہے؟ وہ طاقتور ہے اور بادشاہ ہے، مضبوط دل اس کا نہیں ہے۔ مضبوط دل والا جانور جو ہے وہ بھیڑیا ہے، بھیڑیا سب سے مضبوط دل والا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب حضرت عباس نعرہ تکبیر، یہ نعرہ رسالت، یہ نعرے لگاتے تھے نا تو بھیڑیے کا دل بھی پھٹ جاتا تھا۔ اور علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ حضرت عباس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی گرجدار آواز دی تھی کہ آپ کی آواز سے، نعروں سے، جب آپ اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کرتے تھے تو مکے کے کافروں کی ماؤں کے پیٹوں سے حمل گر جایا کرتے تھے۔
شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین. آج مسلمانوں کے اندر دم بھی نہیں ہے. پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد اربوں میں ہو. کشمیر کی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. کشمیر کے بزرگوں کے منہ کے اندر پیشاب کیا جاتا ہے. افغانستان کو پورا کھنڈر بنا کر وہ چلے گئے. عراق پورا انہوں نے کھنڈر بنا دیا. شام کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں ہوا. برما کی مسلمانوں کی بچیوں کو پستان کاٹ اور کافر کباب بنا کر کھاتے ہیں. ان مسلمانوں کی بچیوں کو درختوں کے ساتھ باندھ کر زندہ ان کی چمڑیاں ادھیڑتے ہیں. مسلمان کا مقصد صرف دنیا میں آنے کا یہی تھا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, حج کرنا ہے, بچوں کو جوان کرنا ہے, ان کی شادیاں کرنی ہے. جتنی محنت ہم نے اپنے بچوں کو جوان کرنے کے لیے کی, کیا نبی کے دین کے لیے بھی محنت کی ہم نے؟ حضور تو آپ کو اور مجھے جان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں, اپنے بچوں سے بھی زیادہ. حضور کو اپنے بچے اتنے نہیں عزیز جتنی امت عزیز تھی. حضور کے بچے حضرت قاسم, ان کی روح نکلنے لگی, آخری وقت تھا, آپ کی زوجہ آ گئی, یا رسول اللہ آپ کا بیٹا بیمار ہے. ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی ہے, آپ کو بھی وہ دعا دی ہے. ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں مانگی ہے, اللہ وہ دعا فوراً قبول کرتا ہے. حضور آپ کا بچہ بیمار ہے, بیٹا بیمار ہے, اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کو بچا لے. حضور کی آنکھوں میں سے, چشمے مذاق میں سے آنسو آ گئے. حضور روئے نہیں, روئے, حضور نے دعا نہیں مانگی. حضور کی آنکھوں کے سامنے حضرت قاسم کی روح مبارک نکل گئی. حضرت جو حضور کی زوجہ تھی, انہوں نے حضور کو عرض کی, یا رسول اللہ آپ نے بیٹے کے لیے دعا کیوں نہیں مانگے؟ حضور نے فرمایا, زوجہ وہ میں نے دعا کل قیامت والے دن اپنی گناہ گار امت کے لیے رکھی ہوئی ہے. حضور اپنے بچے کے لیے دعا نہ مانگیں. حضور کا آخری وقت جب حضرت اسرائیل آئے نا, عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ کی روح مبارک نکالنی ہے. حضور نے کہا, اسرائیل میری امت کی روح نکالتے وقت ان کو تکلیف دے گا, روح نکالتے وقت درد دے گا, ان کو تکلیف دے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ جی دوں گا. حضور نے ارشاد فرمایا, اسرائیل قیامت تک جتنے بھی میرے امتی ہیں ساروں کی روح نکالتے وقت کی تکلیفیں اکٹھی کر, وہ ساری اکٹھی آج مجھے دے دے, میری امت کو تکلیف نہ دینا. کس جگہ حضور ہمیں یاد نہیں رکھا. آج حضور کا دین نبیدہ یتیمہ مانگو روے تے کرلاوے. اپنے گھر کی کوئی ٹوٹی بھی نہیں اتارنے دیتا. اللہ کے دین کے ساتھ کیا نہیں ہو گیا. اپنے گھر کا کوئی دروازہ بھی نہیں اکھاڑنے دیتا. مسجد کے سپیکروں اتار کر چلے گئے. اس سپیکر کو کنجر اور کنجریاں پکڑ کر بیٹھے تو ان پر پرچہ نہ ہو. ہم اللہ اور اس کے رسول کا نام لے تو ہم پر دہشت گردی کا پرچہ. ساری رات اس پر گانے ہو, ناچ ہو تو ان پر FIR نہ ہو. ہم نبی کی حدیث سنائیں تو ہم پر FIR. تو کوئی مسئلہ نہیں. آج پاکستان کا کچھ لوگ, طاقتور لوگ, اسٹیبلشمنٹ, فوج اور پاکستان کی ایجنسیاں, بیوروکریسی, وڈیرے, سردار اور پیسے والے یہ گھمنڈ کرتے ہیں کہ دین نہیں آئے گا, مولویوں کو ہم نہیں آنے دیں گے. میں نے کہا جو گھمنڈ تمہیں ہے یہی گھمنڈ مکے کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی تھا. جو گھمنڈ تمہیں ہے یہی گھمنڈ مکے کی بیوروکریسی کو بھی تھا, مکے کے وڈیروں کو بھی تھا. جو گھمنڈ تمہیں ہے یہی گھمنڈ مکے کے سرداروں کو بھی تھا. کیا کہ کعبے کی چابی ہمارے پاس, باپ دادا سے سرداری ہمارے پاس, حکومتیں ہماری ہیں, ایجنسیاں ہماری, علاقہ ہمارا, قریشی ہاشمی ہم, ہمارے اوپر یہ بلال حبشے سے آیا ہوا یہ حضور کا غلام ہے, یہ بھی سردار بنے گا. رب نے ان کا گھمنڈ توڑا, رب نے گھمنڈ توڑا, بلال آزاد ہوا. بلال بدر میں بھی گیا, احد میں بھی گیا, خندق میں بھی گیا, مستلق میں بھی گیا, حنین میں بھی گیا, خیبر میں بھی گیا, تبوک میں بھی گیا, حدیبیہ میں بھی گیا. مکہ فتح ہوا, اسٹیبلشمنٹ نیچے کھڑی تھی, وڈیرے بھی نیچے, سردار بھی نیچے, بیوروکریسی بھی نیچے, سارے طاقتور ادارے بھی نیچے. حضور کا غلام چمکتے ہوئے رنگ والا کعبے کی چھت پر چڑھ گیا, سردار بھی بن گیا. مارا بلال کو بھی بڑا تھا, مار ہمیں بھی بڑا رہے ہیں. روکا بلال کو بھی بڑا تھا, روک ہمیں بھی رہے ہیں. لیکن رکا بلال بھی نہیں, رکتے بلال کے غلام بھی نہیں انشاءاللہ. کعبے کی چھت پر بلال بھی آ گیا تھا اور پاکستان کے تخت پر محمد عربی کے غلام بھی آ جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ میری بات نہیں, یہ قرآن ہے. کتب اللہ لا اغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. اللہ کہتا ہے میں نے لکھ دیا ہے. کس نے لکھا ہے؟ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے. کیا کہ قیامت تک میں اور میرا مصطفیٰ, ہمارا دین غالب رہے گا. آج اگر دین ظاہری طور پر مغلوب ہے تو پھر دین غالب آئے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب جو ہمارے دین کے لیے محنتیں کرتے ہیں, کوششیں کرتے ہیں, وہ پریشان نہ ہو, میں رب ان کے لیے راستے بناؤں گا. ہمارے ساتھ رب کا وعدہ ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی کچھ نہ کچھ آپ راستہ نکالیں, ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. میں نے کہا اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں تو پھر اس پر توکل نہیں رہتا. جب اس کے بعد توکل کی بات ہے تو وہ ہمیں 5, 10, 15, 20 سیٹیں نہیں, پوری حکومت بنا کر دے گا. اور یہاں نہیں, پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بھی ہم سے لہروائے گا انشاءاللہ, اور ہم لہرائیں گے. حضور نے فرمایا مومن جیسے سوچتا ہے اللہ ویسے دیتا ہے.
ہماری سوچ بڑی ہے تو اللہ بڑا دے گا نا جی، ہماری سوچ سے بھی وہ بڑا ہے۔ جب حضور نے فرمایا نا، دیکھیں یہ ایک بندے کی سوچ ہو مسجد تک، یا اللہ مجھے اس مسجد کا امام بنا دے، رب وہیں رکھے گا۔ یا اللہ مجھے مانسیرا کا پورے کب یہاں دین کا کام لے، رب پورے مانسیرا میں لے گا۔ اس کی سوچ بڑی ہو، یا اللہ پورے KPK میں میرا کام لے، رب پورے KPK میں لے گا۔ اس کی سوچ اور بڑی ہو، یا اللہ پورے پاکستان میں لے، رب اسے دین کا کام پورے پاکستان میں لے گا۔ اس کی سوچ اور بڑی ہو، یا اللہ پوری دنیا میں لے، رب پوری دنیا میں اس کا پیغام پہنچوائے گا۔ امیر المجاہدین کی سوچ بڑی تھی، پھر مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، شمال سے جنوب تک لبیک کا نعرہ لگا کہ نہیں لگا؟ سوچ یہ مصر کے اندر نا ایک مستری تھا، سمجھتے ہیں آپ درخان جسے ہوتے ہیں؟ نہیں اسی مولوی نہیں ہے، اور سوٹے لانا لے، اسی محمد عربی دے غلام، اسی دے کلاشن والے۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہنا۔ رسول اللہ، ہم درود والے بھی ہیں اور برود والے بھی ہیں۔ نہیں ہم سنائیں گے آپ کو، ہنسنے والے، ہمیں آج تک قرآن سنایا نہیں گیا۔ آپ نے ساری زندگی قرآن سنا ہے، واقعیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، سنا؟ یہ یاد کروائی گئی ہے نا ہمیں۔ اچھا آپ حافظ نہیں ہیں پھر بھی یاد ہے؟ یاد ہے نا جی، کروائی گئی ہے نا، بار بار سنا کر، بار بار یہ بھی یاد کروائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے والی آیت بھی یاد کرائی گئی، رمضان والی بھی یاد کروائی گئی، شہر رمضان الذی وللہ علی الناس حج البیت، حج والی بھی یاد کرائی گئی۔ میں مختصر کر رہا ہوں، آتی مجھے پوری ہے، میں نے قرآن میں ربا جی نے میرے سوٹے مار کے یاد کروایا ہے، جو تراویح بھی پڑھوانے ہونے نا الحمد۔ لیکن افسوس اس قوم پر، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والا عاشق رسول ہے، اور ہم تراویحوں میں پورا قرآن سنائیں، ہم پھر دہشت گرد ہیں۔ افسوس جن کو پہلا کلمہ بھی نہ آتا ہو وہ امت مسلمہ کے لیڈر ہوں، اور ہم نبی کی حدیثیں بھی سنائیں اور ہم انتہا پسند ہو جائیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں تمہیں پریشانی نہیں ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، سوز ایسا دیوان میں ہے، سوز ایسا دیوان میں ہے، غیرت ان کے ایمان میں ہے، ذلیل ہو رہے ہیں کل عدم کہنے والے، لبیک اب بھی میدان میں ہے۔ الحمدللہ آج بھی ہم بکھڑے ہیں، جو پاکستان کے نہیں تھے وہ نہیں ہیں نہ ہوں گے، وہ آتے ہیں وہ جاتے ہیں، ہم یہیں تھے یہیں ہیں یہیں رہیں گے، اور نظام لائیں گے انشاءاللہ، پوری دنیا سے ٹکر لیں گے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ پاکستان کے جو ہے نا، علامہ اقبال کہتے ہیں بجلی ہوں نظر کو ہو بیاباں پہ ہے میری، میرے لیے شایاں خس و خاشاک نہیں۔ اقبال کہتے ہیں میرے اندر اتنی طاقت ہے، میں محمد عربی کا وہ غلام ہوں، میرے سینے میں عشق مصطفیٰ کی وہ بجلی ہے۔ کہتے ہیں میں پہاڑوں کو ایسے آنکھ دکھاؤں، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ کر کے رکھ دوں۔ کہتا ہے مجھے تو ان سے لڑواتا ہے جن سے کچے کے ڈاکو نہیں پکڑے جاتے۔ نہیں ہنسنے والی بھائی سچی بات ہے، ہم سے لڑاؤ امریکہ کو، تم ان کو کھڑا کرتے ہو جن سے جناب چھوٹی سی کشمیر کی بچی یہ مودی نہیں سنبھالا جاتا، فلسطین نہیں سنبھالا جاتا، ہمیں موقع دو۔ ساری زندگی میں آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی رمضان سنا، روزہ سنا، حج سنا، نماز سنی، درود بھی سنا ہوگا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نور والی آیت بھی سنی کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یاد ہوگی آپ کو۔ یہ میں وہ سنا رہا ہوں جو آپ کو یاد ہے، مینوں بھی یاد، حضور کے شہر والی بھی یاد ہوگی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ موت بھی سنائی گئی ہوگی آگے، کل نفس ذائقۃ الموت، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین سنائی گئی۔ ہمیں یہ بھی سنایا گیا ہوگا بھی حضور کے چہرہ، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، الم نشرح لك، حضور کا سینہ، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض، حضور کی زلفیں، واللیل اذا یغشی والضحى واللیل اذا سجى سنایا گیا۔ لیلۃ القدر بھی سنائی گئی، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ درود بھی سنایا گیا، نور بھی سنایا گیا۔ کبھی کسی نے آپ کو قرآن میں سے برود بھی سنایا؟ نظام مصطفیٰ کبھی کسی اگر ہمیں سنایا ہوتا تو کشمیر کی بچیاں نہ لوٹ رہی ہوتی۔ اگر بھائی رحمت کی آیت یاد ہو سکتی تھی نا، تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں پھر وہ علماء آپ کو جہاد کہتے بھی یاد کروا سکتے تھے، جنہوں نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یاد کروائی ہے۔ وہ آپ کو فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم وقعدوا لہم کل مرصد یہ بھی یاد کروا سکتے تھے۔ قرآن میں بارود کا ذکر ہے، بارود کا، G3 قرآن میں ہے، LMG قرآن میں ہے، یہ سب کچھ قرآن میں ہے، ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں۔ اسلحہ بارود میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ G3 آتی ہے، LMG آتی ہے، 223 آتی ہے، AK-40، ہمیں صرف نام نہیں آتے، چلانی بھی آتی ہے۔ انشاءاللہ موقع بنے گا، امریکہ کو لٹکائیں گے بھی صحیح انشاءاللہ، وقت آئے گا اللہ تعالی ہمیں دے گا، ہم حضور کے جہاد والے راستے پر بھی چلیں گے انشاءاللہ۔
اب بھی ہم جہاد کر رہے ہیں. سنیں اسلحہ برود میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. اسلحہ قرآن میں ہے، ایک بار نہیں 4 بار ہے. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا. جب حضور کے دشمن اور دین کے دشمن تھوڑے تھے، پہلے نماز پڑھی جاتی تھی سادہ، جب دشمن بڑھ گئے دین دشمن، تو اللہ نے حکم نازل کر دیا محبوب آج کے بعد آپ کے دشمن زیادہ ہو گئے ہیں، آپ نے نماز اسلحہ اٹھا کر پڑھنی ہے. اللہ نے کہا اسلحہ اٹھا کر، یا اللہ اسلحہ اٹھائیں یا نماز پڑھیں. محبوب آپ ایسا کریں، آپ نماز پڑھائیں، آپ کے کچھ صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں، کچھ صحابہ کی ڈیوٹی لگا دیں، آپ کے ارد گرد چاروں طرف کھڑے ہو جائیں اسلحہ اٹھا کر، وہ ڈیوٹی دیں. پھر جنہوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا تھا ان کو کہیں یہ نماز پڑھیں، جنہوں نے نماز پڑھ لی ہے ان کو کہیں یہ اسلحہ اٹھا کر کھڑے ہو. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلًا. یہ قرآن اتنا تر و تازہ ہے آج تک، ایسے لگتا ہے آج نازل ہوا ہے ہمارے لیے، ایسا لگتا ہے. اللہ کہتا ہے میرے حبیب یہ کافروں کی چاہت ہے. یہ میں اپنی باتیں نہیں سنا رہا، یہ قرآن کے سنا رہا ہوں. کسی کو اگر ہماری باتوں سے تکلیف ہو رہی ہے تو ذرہ عشق نبی حق طلب، سوز صدیق و علی حق طلب، ہمارے گاٹے نہ لگے، ہماری باتوں سے ناراض نہ ہو، مولا علی کے دروازے پر جائے، ہاتھ جوڑے، کہے جناب اپنے عشق میں سے ہمیں بھی تھوڑا سا کوئی حصہ عطا فرمائے. ہمیں تو انہوں نے دیا ہے. ہمارے کہتے ہیں جی آپ بار بار بابا خادم کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا پوزیٹیو کو لگتا ہے، نیگیٹو کبھی پوزیٹیو کو نہیں لگا. ہمارا خون حسین سے ملتا ہے تو خادم حسین کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ. میرے حبیب کافروں کی یہ چاہت ہے. کن کی چاہت ہے؟ نہ یہ اللہ کی چاہت ہے، نہ یہ نبی کی چاہت ہے، نہ یہ قرآن کی چاہت ہے، نہ اسلام کی. یہ چاہت ہے کافروں کی، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی، یہودیوں کی، نصرانیوں کی، ہندوؤں کی. یہ چاہت ان کی ہے کیا؟ کہ مسلمان اپنے اسلحے سے غافل ہو جائیں. آج غافل ہیں. ہمارے پاس زراعت ٹینک ہے، خالد ٹینک ہے، ہمارے پاس غوری ہے، عبدالی ہے، شاہین ہے، اس کے باوجود بابری مسجد گر گئی، انہوں نے اوپر مندر بنا دیا. ہمارے پاس فوجیں ہیں، سب کچھ ہیں. ہم مسجد قرطبہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد طارق بن زیاد نے کی، اور 700 سال مسلمانوں نے وہاں حکومت کی، اور دنیا کی سب سے بڑی مسجد بنائی مسجد قرطبہ. وہاں عیسائیوں کے چرچیں بن گئی، ہمیں غیرت ہی نہیں. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز روزہ حج و قربانی یہ سب تو باقی ہے، لیکن تو باقی نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، درود ہیں، ذکر ہیں. جس مسجد کے اندر نبی کی عزت کی بات نہ ہو رب کو تو وہ مسجد قبول نہیں. ہمیں نماز کیسے رب کو قبول ہوگی؟ بھائی جس سجدے میں آدم نہ ہو رب کو وہ سجدہ قبول نہیں ہو، جس سجدے میں حضور نہ ہو وہ قبول ہے. جس توحید میں آدم نہ ہو رب کہتے ہیں وہ توحید نہیں، وہ لعنتی ہے شیطان. اور جس توحید میں رسول اللہ نہ ہو، ہک دی دم دم سکھ ہے، جڑا ہک کو ڈو کر جانے کافر دے مشرک ہے. حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا. اتھاں چپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکدا. ڈاڑھے علیسو عمل ہفت تھی سن، عمل ہفت تھے ہوئے ولا کوئی نہیں سکدا. فرمایا حضور کے آگے کسی نے بولا اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے، اور عمل ضائع ہوا واپس نہیں آتے. اس لیے یہ کائنات میں بارگاہ ہی ایسے ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ابھی ہم نے باتیں شروع کی ہیں، اور انہوں نے مفتی صاحب نے بھی کی ہوگی، علماء نے بھی کی ہوں گی، کئیوں کو تکلیف ہوئی ہوگی. یعنی ممبر رسول پر بیٹھ کر، یعنی یہاں پر بیٹھ کر، یہ محفل میلاد تھی، سیاسی باتیں کر رہے تھے. میں نے کہا ممبر آپ کے ابا جی کا نہیں ہے، یہ ہمارے نانے کا ہے. ہمیں پتہ ہے ادھر کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی. ہمیں ہمارے آپ کو اگر کوئی سید اس ممبر کے تقاضے بھول گیا تو قصور سید کا ہے، نبی کا نہیں ہے. قرآن میں 86 بار ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. میرے حبیب جو ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، جو مسلمان قرآن کے مطابق حکومت نہیں کرتا وہ کافر ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ رب العالمین کا فتویٰ ہے. ہن سیاسی دا فتویٰ رب تے لاؤ، میرے تے نہ لاؤ. میں تینوں قرآن سنا دیتا ہے رب العالمین کا فتویٰ. رب کہتا ہے جو قرآن کے مطابق حکومت نہیں کرتا وہ کافر ہے.
ہم قرآن کی حکومت کے لیے نکلے ہیں، ہم قرآن کے نظام کے لیے نکلے ہیں، ہم محمد عربی. لیکن ایک سوال میرا آپ سے ضرور ہے، بحیثیت مسلمان، مولوی ایک طرف، پیر ایک طرف، سید ایک طرف، بحیثیت مسلمان میں آپ کا بھائی ہوں، مسلمان کلمہ میں نے بھی پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہے، اسی نبی کا ہم بھائی ضرور ہیں، اتنا تو میرا حق ہے. میرا ایک سوال ہے یار، جتنی عمران خان کے خلاف بات کرنے پر کسی کو تکلیف ہوتی ہے، جتنی نواز شریف کے خلاف بات کرنے پر تکلیف ہوتی ہے، زرداری کے خلاف بات کرنے پر تکلیف ہوتی ہے، 7 بار قرآن سرگودا میں جلایا گیا، کیا کسی کو قرآن کے جلنے پر بھی اتنی تکلیف ہوئی لیڈر والی؟ حضور کی گستاخی ہوئی، حضور کی خط، پیر ہو نا، پیر صاحب بیٹھے ہوں اور سارے مرید بیٹھے ہوں، کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ مریدوں کے ہوتے ہوئے پیر کی پگڑی پر بھی کوئی ہاتھ ڈالے. یار مریدوں کے ہوتے ہوئے پیر کی پگڑی پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اور 2.25 ارب امتیوں کے ہوتے ہوئے حضور کی ختم نبوت کے تاج پر مرزائیوں نے کیسے ہاتھ ڈال دیا؟ پھر حضور کی عزت پر کیسے ہاتھ ڈال دیا؟ امتی تو 2.25 ارب ہوں جی. اسلام امن کا درس بھی کہاں لکھا ہے؟ اسلام امن کا درس ہمیں ثابت تو کرو. مسلمانوں کی بچیوں کی عزتیں لٹ رہی ہو، قرآن جل رہا ہو، نبی کے دین پر حملے ہو رہے ہو، اسلام امن. مومن ہوتا جی محبت والا، میں کہ محبت میں والا آپس میں ہوتا ہے. میں اپنی بات کروں آپ نہ مانیں، ہم نکلے ہیں یوٹیوب کے جاہلوں کے پیچھے لگ گئے ہیں، اور ہم ان کے پیچھے لگ کر ذلیل ہو رہے ہیں. وہ بھی کہتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں جی اس کو جواب دے، میں کہ اس کو شرح معنی الاثار، شرح تہذیب، شرح قائد النسبیہ، صرف صغیر، صرف کبیر تو آئے. اور چھڈو کسی کی پوچھے بغیر، جو پلمبر بیٹھے ہے نا، پلمبر، میرا چیلنج ہے کسی سے پوچھے بغیر اب چیلنج ہے وہ استنجے کا سنت طریقہ بھی بتا دینا کہ سردیوں میں کیسے کرتے ہیں، گرمیوں میں کیسے کرتے ہیں، عورتیں کیسے کرتی ہیں، مرد کیسے کرتی ہیں، اسی پھر بھی مان لیں گے. اس کو تو انگلیاں رکھنے کا پتہ نہیں ہوگا کیسے رکھی جاتی ہیں، اور وہ بیٹھ کر دین کے رہنما بن گئے. ہمیں یہ پتہ ہے، بابا جی فرماتے تھے کہ کپڑے کہاں سے اچھے ملتے ہیں، یہ پتہ ہے سیتا کون اچھے ہے، یہ پتہ ہے روٹی کہاں سے اچھی ملتی ہے، یہ پتہ ہے کہ سبزی کہاں سے اچھی ملتی ہے، اور یہ نہیں پتہ دین کہاں سے اچھا ملتا ہے. ہر بندے سے ہم دین لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. میرے حبیب، میرا ان لوگوں سے وعدہ ہے جو ایمان لائیں گے اور اچھے کام کریں گے، وہ پریشان نہ ہوں. لیستخلفنہم فی الارض، میں رب ان کو زمین میں خود حکومت بنا کر دوں گا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب، کافروں کی چاہت ہے کہ مسلمان اصل سے غافل ہو جائیں. آج ہم غافل ہیں، اور وہ کیوں چاہتے ہیں کہ یہ غافل ہو جائیں؟ اس لیے چاہتے ہیں کہ جب ان کو تلوار چلانا نہیں آئے گی، اپنی بیٹیوں کی عزتیں بچانا نہیں آئے گی، یہ بھول جائیں گے، پھر ہم ان پر ایک دم وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. ایک ہی بار ہم ان پر حملہ کر کے ان سب کو ختم کر دیں. آج وہی ہو رہا ہے، وہ ایک ایک کر کے سب کو مار رہے ہیں، ایک ایک کر کے سب کو غافل کر رہے ہیں. آج یہاں جہاد کی بات کرنے والا دہشت گرد ہے، جبکہ قرآن کے اندر ایک آیت رحمت کی ہے. کتنی؟ ایک آیت رحمت کی ہے. 684 آیتیں ہیں جہاد کی. کتنی؟ 684. میں صرف یہاں جہاد کی آیتیں پڑھنے لگ جاؤں نا تو 2-3 گھنٹے کی ساری رات بھی مک جانی ہے. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. لیکن آپ کو بتاؤں، آپ کو یہ والا میری باتیں بہت سارے لوگوں کو اچھی نہیں لگ رہی ہوں گی. کیوں؟ جو میں ان کی مرضی کا مولوی نہیں ہوں. میرا سنایا ہوا آپ کو قرآن اچھا نہیں لگا، کیوں؟ جو میں آپ کی مرضی کا سید نہیں ہوں. لوگوں کو میں حقیقت میں منبر رسول پر بیٹھ کر جھوٹ نہیں بول رہا. لوگوں کو قرآن سے محبت نہیں، ان کو اپنے سادات سے محبت ہے کہ جو سید جو قرآن سنائے گا وہ پیارا ہے. اللہ کا دیا وہ قرآن پتہ نہیں ہمیں نبی کی حدیثوں سے پیار نہیں، اپنے پیروں سے پیار ہے کہ جو پیر حدیث سنا دے وہ حدیث ٹھیک ہے، جو حضور نے سنائی ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے.
نبی کا دین. یہ حقیقت بات کر رہا ہوں. ہمیں سب کو قرآن یاد ہے, میں نے جو آیتیں پہلے سنائی اور بھی آیتیں سب کو یاد ہے. پسندیدہ قوم کا قرآن اور مولویوں کا قرآن پسندیدہ کون سا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس الحمد للہ رب العالمین الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون دعواهم فیہا سبحانک اللہم وتحیتهم فیہا سلام وآخر دعواهم الحمد للہ رب العالمین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. پڑھتے اینڈ میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ سب کو آتا ہے, حافظوں کو بھی آتا ہے, غیر حافظوں کو بھی آتا ہے. کیوں؟ اس پر بریانی ملتی ہے, حلوہ ملتا ہے, جمعرات ملتی ہے, گلخانی ملتی ہے, اصال ثواب کی محفلیں ملتی ہیں, مرغے ملتے ہیں, بکریاں ملتی ہیں. وہ قرآن کہاں گیا؟ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون. میرے حبیب مسلمانوں کو ابھاریے, ان کو تیار کریے کہ یہ جا کر کافروں سے جہاد کریں. اللہ کہہ رہے ہیں. اور ان میں سے اگر 20 بھی مرد ہوئے, 20 مرد تھے 150 فیض آباد میں مرد تھے. ایجنسیاں کہتی تھی 150 مولوی ہے. 150 مولوی نے 24,000 رینجر کو کلاشن والوں کو لبیک کے نعرے سے بھگایا تھا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. حضور کا فرمان ہے. آج بربادی پتہ کیوں ہے؟ اس کی بھی وجہ ہے. حضور نے ارشاد فرمایا اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر وزرعتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا الى دینکم. اب حضور کا فرمان سن کر بھی جس کو تکلیف ہو رہی ہے, بتاؤ وہ مومن ہے؟ یار اگر کسی عالم نے اگر آپ کو نہیں سنایا, قصور دین کا تو نہیں ہے جی. یہ بھی منافقوں کی نشانی ہوتی ہے. اذ یقول المنافقون 10واں سپارہ ہے نا جی. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم. ان کو جب حق بات بتائی جائے تو ان کے دل میں تکلیف ہو جاتی ہے, اور اللہ کہتے ہیں وہ آگے سے کیا کہتے ہیں, ہے بڑے دیندار ہے, یہ بڑے دیندار ہے, آج تک ہمیں کسی نے بتایا نہیں, ہم نے ایسی باتیں پڑھی نہیں. بھائی نہیں بتائی تو بتانے آئے بیٹھے ہیں. یہ تو بعد میں دین تو نبی کا ہے, وہ تو چمکتا ہوا دین ہے. اس دین کے اندر نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, درود ہے, ذکر ہے, اذکار ہے. آپ بتائیں غوث پاک کے ماننے والے ہیں سارے؟ ایمان, میں نے جو باتیں آپ کو بتائی ہیں الحمدللہ اس میرے علاوہ لبیک کے علاوہ کسی نے بتائی نہیں ہوں گی. غوث پاک کے بارے میں سنا ہے, غوث پاک کی 11ویں بھی کھائی, 12ویں بھی کھائی, بکرا بھی کھایا, حلوہ بھی کھایا, بریانی بھی کھائی, سب کچھ غوث پاک کے نام پہ کھایا. کبھی غوث پاک کی تلوار بھی سنی ہے؟ حضور غوث اعظم سید, اب یہ میں بات بتانے لگا ہوں ہضم ہو جاوے پھر اللہ کرے. حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا مدرسہ جامعہ نظامیہ قادریہ, اس مدرسے سے سلطان صلاح الدین ایوبی دورہ حدیث کر کے گئے. صلاح الدین ایوبی غوث پاک کا شاگرد ہے. نجم الدین صلاح الدین ایوبی کا والد حضرت نجم الدین رحمۃ اللہ تعالی غوث پاک کا مرید ہے. حضور غوث پاک کے مدرسہ جامعہ نظامیہ میں شعبے موجود, قرآن کا, حدیث کا, فقہ کا, جی شرع تہذیب کا, منطق کا, فارسی کا, سارے شعبے. ایک اور شعبہ بھی تھا, وہ تھا جہاد کا شعبہ. حضور غوث پاک کے مدرسے میں جہاد کا شعبہ تھا, جس میں سارا دن بچوں کو قرآن حدیث پڑھاتے تھے, شام کو جا کر نبی کی تلوار چلانا بھی سکھاتے تھے. میں جو آپ مصر کے اندر نا ایک مستری تھا, یہ جو لکڑیوں کا کام کرتے ہیں, وہ مستری تھا, اس نے نا ممبر بنایا. مسجد میں ممبر نہیں رکھا جاتا, بڑا خوبصورت کر کے بڑا سارا اس نے ممبر بنایا. ممبر بنا کر اس نے دکان پہ رکھ دیا. جب دکان پہ رکھا تو بندہ گزرا, اس نے کہا یہ کتنے کا ہے؟ ممبر جو بڑا خوبصورت تھا, جو بھی گزرتا پوچھتا کتنے کا ہے, وہ کہتا بیچنا نہیں ہے. جو گزرتا پوچھتا کتنے کا, اس نے بیچنا نہیں ہے. پھر پوچھا کسی نے, کہا بیچنا نہیں ہے, بیچنے کے لیے نہیں بنایا. ایک بزرگ گزرے, ان کے ساتھ بچہ تھا, انہوں نے کہا یہ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا یہ میں نے بیچنا نہیں ہے. اس نے کہا بیچنا نہیں ہے تو پھر دکان پہ رکھا کیوں ہے؟ پھر گھر چھپا کر رکھ, یا کسی مسجد میں رکھ, مصر کی مسجد میں رکھوا, یہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ نمائش کے طور پر. تو اس نے کہا یہ ممبر میں نے بنایا اس لیے ہے کہ جو بھی مجاہد بیت المقدس مسلمانوں کا وہ آزاد کروائے گا, یہ ممبر میں اس کو تحفے میں دوں گا. میں بات کی تھی نا, سوچ بڑی ہو, جس کی سوچ بڑی ہوگی. اب اس نے جب یہ بات کی تو بزرگ کے ساتھ چھوٹا بچہ تھا, اس نے اس مستری کے یہاں سے پکڑ لیا. اس نے کہا چاچا انکل جی میرے لیے دعا کریں, اللہ مجھے ہمت دے, میں بڑا ہو کر ممبر لے جاؤں گا. جس قوم کے بچوں کا آئیڈیل سدھو موسے والا ہو, شاہ رخ خان ہو, سلمان خان ہو, عامر خان ہو, سکھ ہوں اور سنگھ ہوں, ان قوموں کے اندر کبھی محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوتے. جن کا آئیڈیل حسن اور حسین ہو, ان کے گھر ٹیپو سلطان بھی پیدا ہوگا. جن کے ہیرو ابو بکر صدیق, فاروق اعظم, عثمان غنی اور مولا علی شیر خدا ہوں, ان کے گھر صلاح الدین ایوبی بھی پیدا ہوگا.
حضرت اس نے جی بچے نے جب یہ کینا تو دنیا نے دیکھا، جب وہ بچہ ہوا تو خود صلاح الدین ایوبی بنا. بچپن سے سوچ بڑی تھی کہ میں نے بیت المقدس آزاد کرانا ہے. ہماری سوچ بڑی ہے کہ انشاءاللہ ہم پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرائیں گے تو اللہ دے گا ہمیں طاقت انشاءاللہ. وقت آئے گا انشاءاللہ. جنگ یمامہ کس مہینے میں ہوئی ہے؟ دور سیدنا صدیق اکبر کا تھا، ختم نبوت کی جو جنگ ہوئی ہے، اور مہینہ ربیع الاول کا تھا. کون سا مہینہ تھا؟ اب میلاد صحابہ کا انداز تھا نرالا، ہاتھوں میں تھی تلواریں اور پہرا نبی کا تھا. صحابہ نے جو بھی جس جھنڈی کا فائدہ اسلام کو نہ ہو، رب کو وہ جھنڈی قبول ہے. جس لائٹ کی روشنی کا فائدہ کشمیر کی بچیوں کو نہ ہو، وہ میلاد والی روشنی رب کو قبول ہے. 1,00,000 بندے کا لنگر پکا کر آپ میلاد کے نام پر بانٹ دیں، کھڑے پھر ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ ہو جائیں، وہ میلاد رب کو قبول ہے؟ ہمیں بھی تو کوئی دین یہ سمجھائے، یہ کون سا دین ہے؟ یہاں ماں کے گستاخی کی چوک میں، مانسیرا کے چوک میں کسی نے کسی کی ماں کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہو، وہ پھر اسی ماں کے گستاخ کے ساتھ اس کا بیٹا چوک میں تصویر لگائے تو ماں کے گھر میں آئے گا، ماں کہے گی چلو تجھے شرم نہیں آئی؟ حلال ہی نہیں تھا تو نے میرے گستاخ کے ساتھ تو نے تصویر لگائی. ماں منہ نہیں لگائے گی. جنہوں نے نبی کی ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ میلاد والے جلوس نکالے، بتاؤ ان کو حضور کیسے منہ لگائیں گے؟ ایک کوئی حسان حضور نے ارشاد فرمایا ذات تبایات، حضور نے فرمایا میری امت قیامت سے پہلے سود کھائے گی، بیع ہی نہ کرے گی. کر رہی ہے سود، بینکوں میں 40% سود چل رہا ہے. حضور نے آگے حضور نے فرمایا واخذتم اذناب البقر، قیامت سے پہلے جب میری امت جانوروں سے محبت کرے گی. جانوروں سے پیار کرتے ہیں؟ عید نماز پڑھنی یاد نہیں ہوتی، جانور بیچنا یاد ہوتا ہے. نمائش جانور کی یاد ہوتی ہے، عیدوں کی فکر نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا وزراعتم بالزرع، یہ زراعت سے محبت کریں گے، زمینوں سے. زمین کی خاطر بندوق اٹھاتے ہیں، زمینوں کی خاطر بندے مرتے ہیں، اپنے گھر کی لڑائی کے لیے لڑتے ہیں، مرتے ہیں کہ نہیں لڑتے؟ حضور نے فرمایا یہ اپنی زمینوں سے پیار کریں گے. وترکتم الجہاد، حضور نے فرمایا میری امت جہاد بھی جب چھوڑ دے گی، آج سب کچھ ہو گیا. حضور نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم ذلن، اللہ میری امت پر ذلت مسلط کر دے گا. یہ ذلیل ہوں گے، جدھر رخ کریں گے ذلیل، جدھر رخ کریں گے ذلیل، جدھر رخ کریں گے. آج ہماری بیٹیاں، آپ لوگ کہتے ہیں ہمیں مولویوں کو، یہ مولوی صاحب اسلام برابری کا درس دیتا ہے، کہتے ہیں نا جی مولوی صاحب اسلام تو جی حضور بلال کو بھی اور حضور کو بھی ساتھ، ابو بکر صدیق کو بھی ساتھ بٹھاتا ہے، ایسے کہتے ہیں نا جی ہمیں. ہوں دسو ابھی مریم ساڑی ماں آٹے دی لینے لگے تھے، مریم نواز کیوں نہ لگے؟ برابری یہاں نہیں ہے؟ یہاں اسلام برابری کا درس نہیں دیتا؟ یہاں مسلمان یاد نہیں آتے مسلمانوں کو بات؟ یہ پاکستان ہمارے بڑوں نے بنایا، 70,000 ماؤں بہنوں نے عزتیں لٹوائیں، 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی، خون کی ندیوں میں پاکستان بڑا. ہمارے بچے نوجوان کوئی PhD کر رہا ہے، کوئی ماسٹر کر رہا ہے، کوئی فزکس میں، کوئی کیمسٹری میں، کوئی بایو میں، کوئی اکنامکس میں، کوئی میتھمیٹکس میں پڑھ لکھ کر ڈگری لے کر آیا. MPA کے دروازے پر گئے، اس نے کہا 40 لاکھ دے دو، 1 کروڑ دو نوکری لگواؤں گا. تنگ آ کر بچے کا ویزا لگوایا، UK، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا. جا بچے ادھر جا کر انگریزوں کی ٹیبلیں صاف کر، جاؤ ادھر سے انگریز کی غلامی سے نکل کر ادھر سے پھر اپنے بچوں کو انگریزوں کی غلامی پہ لگانا تھا. پھر پاکستان کس لیے بنایا تھا؟ پھر قربانیاں کس لیے دی تھی؟ ہماری بیٹیاں یہاں مانگنے کے لیے آئی تھی اور حکمرانوں کی بیٹیاں یاشی کے لیے آئی تھی. ہماری بچیاں یہاں ذلیل ہونے کے لیے آئی تھی اور حکمرانوں کی بچیاں پروٹوکول میں آئی تھی. ان کا مجھے یہ بھی تو کوئی ثابت نہیں کر سکتا. میرا یہ بھی چیلنج ہے، عمران، نواز، زرداری یا پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان اس ٹائم بیٹھے ہیں، یہ 3-4 ہی ہیں. ان 3-4 کے علاوہ ان 4-5 میں سے کسی ایک نے بھی یا کسی ایک کے باپ دادے نے پاکستان بنانے میں قربانی دی ہو؟ کوئی ثابت کرے. وہ ہمارے بڑے تھے پیر سید جماعت علی شاہ، وہ ہمارے بڑے تھے علامہ فضل خیر آبادی جنہوں نے کالا پانی جا کر آباد کیا. وہ ہمارے بڑے تھے جنہوں نے علامہ نعیم الدین مراد آبادی، احمد اللہ شاہ مدراسی، علامہ اقبال، قائد اعظم سید کفایت علی کافی، سید حسرت علی موہانی، سید پیر مہر علی شاہ، سید دیدار علی شاہ، سید ابوالاسناد محمد احمد قادری، سید خلیل احمد قادری، عبدالستار خان نیازی. انہوں نے پاکستان بنانے میں کردار ادا کیا. آج پاکستان کے مامے وہ بن گئے، ہمارے بچے ذلیل ہوں اور ان کے بچے عیاشیاں کریں جنہوں نے پاکستان میں کوئی کردار بھی نہیں ادا کیا. کیا چیز پاکستان میں بچی ہے؟ مجھے کوئی بچائیں. یہ جی کوئی نوٹ دیو، میرے جیب چ نکل آیا تو لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا. مولویوں کو وڈے نوٹ ہونا ہوندے بھی ہیں الحمدللہ. 77 سالہ تاریخ میں نوجوانوں کے پاس، پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں ہمارے بینکوں میں 1 روپیہ بھی قرضے کا نہیں آیا. پتہ ہے آپ کو؟ تسی کہندے ہو بھی مولوی پڑھے لکھے نہیں ہوندے، ان کو اکنامکس کا نہیں پتہ. نہیں، ہنسنے والی باتیں نہیں. آج امت پوری برباد ہو رہی ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ 77 سال ہو گئے پاکستان بنا ہوا. 77 سالہ تاریخ میں نہ ہمارے پاس سونا آیا نہ کبھی ڈالر آیا. ان کو بھی پتہ ہے بھی اوپر چور بیٹھے ہیں، کیسے بھیجیں؟ ہم نے کبھی نہیں بھیجا. وہ اپنے ہمارا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے UK میں،
پاکستان کا، اس اکاؤنٹ میں ہمارے نام کے ڈالر رکھتے ہیں، اس اکاؤنٹ میں ہمارے نام کے وہ سونا رکھتے ہیں، ہمیں دیتے ہیں سیریل نمبر. کیا دیتے ہیں؟ یہ جو اوپر سیریل نمبر لکھا ہوا ہے، اس کی کبھی آپ سائیکی ڈھونڈیں اور جا کر تحقیق کریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ سیریل کہاں سے آئے. یہ IMF نے ہمیں دیا ہے یہ سیریل نمبر. اس سیریل پر آپ اتنے ارب چھاپ لیں، پھر ہم یہ اس سیریل پر نوٹ چھاپتے ہیں، اربوں روپے چھاپتے ہیں، پھر اسی نوٹ پر انہوں نے لکھوایا کہ یہ نوٹ آپ کا نہیں ہے، اسی پر لکھا ہوا ہے. پتہ ہے کسی کو؟ بلے شیر اور تیر اور کاف اور گدڑ لومڑ کی غلامی سے نکل کر محمد عربی کی غلامی میں آئے تو ہمیں پتہ لگے. ٹائم مختصر ہے، پھر لوگوں نے نماز بھی یاد آ جانی ہے، جنہوں نے کدی نہیں پڑھی انہوں نے نماز بھی یاد آ جانی. یہ ادھر لکھا ہوا ہے یہ نوٹ آپ کا نہیں ہے پاکستانیوں، چھاپا ہم نے ہے، کاغذ ہمارا ہے، مشین ہماری، اسٹیٹ بینک ہمارا، لیکن اس پر لکھا ہوا ہے حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا کہ جب بھی یہ IMF مطالبہ کرے گا ہمیں یہ نوٹ بھی واپس دینا پڑے گا. بتاؤ 70 سالہ تاریخ میں ہم نے پاکستان کو انہوں نے دیا کیا سوائے مانگنے کے؟ کیا نعمت اللہ نے ہمیں نہیں دی بتائیں؟ کون سی نعمت نہیں ہے؟ ریکارڈنگ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہے سونے کا، ریکارڈنگ بلوچستان میں. کوئلہ آپ جائیں سندھ میں جائیں جناب، ادھر تھر میں جائیں، کوئلہ ختم ہی نہیں ہوتا. 100 سال کا معاہدہ ہوا ہے چائنا کا کہ 100 سال کوئلہ نکالتے رہیں گے، ختم ہی نہیں ہوتا. وہ کس کو بیچا ہے؟ چائنا کو. ہم کسے لے رہے ہیں؟ افغانستان سے. اپنا کوئلہ ہونی ہویا بھی اسی چائنا افغانستان کی لے رہے ہیں. یعنی مولوی کیسے کریں گے؟ میں نے کہا 4 سالوں میں، آج سے 10 سال پہلے افغانستان کا 1 لاکھ روپیہ ہمارے 10,000 برابر تھے، آج ان کے 8 روپے ان کا 1 روپیہ ہمارے 8 روپے ایک برابر ہے. ادھر 60 روپے پٹرول ہے، ہمارے پاس 260 روپے. بتائیں انہوں نے ترقی ان کے پاس تیل کے ذخائر نکلے ہیں. اللہ نے فرمایا نا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب میں پچھلی امتوں کو تورات دی، انجیل دی، زبور دی. اگر وہ قومیں تورات والی، انجیل والی، زبور والی قومیں اپنے ملک میں تورات اور انجیل اور زبور کا نظام قائم کرتی، میں رب ان کے لیے آسمان اور زمین کے خزانوں کے دروازے کھول دیتا. اگر تو وہ تورات کا نظام قائم ہو، اگر انجیل کا نظام قائم ہو، اگر زبور کا نظام قائم ہو، زمین آسمان کے خزانوں کے دروازے اللہ کھول دے. قرآن تو تورات سے بھی اعلیٰ ہے، زبور سے بھی اعلیٰ ہے، قرآن تو انجیل سے بھی اعلیٰ ہے. اگر تورات کی وجہ سے اللہ زمین و آسمان کے سب کچھ کھول سکتا ہے تو جب قرآن کا نظام آئے گا پھر کچھ ختم ہوگی تو نہیں ہوئی. آپ جائیں افغانستان میں 48 ملین ڈالر کے انہوں نے کندھاری انجار بیچے ہیں روس کو اور اس کے بدلے پٹرول لیا ہے. 50 سالہ معاہدہ کیا ہے، ان کا پٹرول نکل آیا ہے. یہ کیوں ہے؟ ابھی اللہ زمین سے خزانوں کے دروازے کھولے. کیوں؟ جو انہوں نے ربی کا نظام قائم کر رہے ہیں. وہ ہم بھی اس نظام کے لیے نکلے ہیں. حضور نے ساری زندگی محنتیں نظام کے لیے کی ہیں، نماز روزے کے لیے نہیں کی. حضور نے محنتیں حج عمرے کے لیے نہیں کی، حضور نظام کے لیے محنتیں کرتے رہے. حضور نے ساری زندگی جیت و جہد نظام کے لیے کی. تو آپ بتائیں، ہم بات کریں، لوگ کہتے نہیں مولوی صاحب سیاسی ہو گئے ہیں. یار بتاؤ پاکستان کے سیاستدان سکھ ہیں، یہ ہندو ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ کافر ہیں، یہ یہودی ہیں. انہوں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہم نے اس کا نہیں پڑھا. انہوں نے کوئی اور منہ لگا، سانو اور لگا. انہوں نے نبی ہو رہا ہے، انہوں نے دین ہو رہا ہے، سارا ہو رہا ہے. جب نبی ایک ہے، کلمہ ایک ہے، دین ایک ہے، وہ کر سکتے ہیں. ساڑی والوں تو درد ہو جاتا ہے. ہمیں تم نے دی تھی مسجد، الحمدللہ آج تک مسجد پاک کھڑی ہے. مسجد کا پنکھا خراب ہو نیا پنکھا لگوا دیتے ہیں، اے سی خراب ہو اے سی لگوا دیتے ہیں، صفحے خراب ہو صفحے بچھوا دیتے ہیں. ہم نے مسجد آج تک خراب نہیں ہونے دی. اگر پاکستان بھی علماء کے حوالے ہوتا تو پاکستان بھی گندا نہ ہوتا، اور انشاءاللہ ہم لائیں گے. ہمیں کسی کا بھار نہیں. حضور نے فرمایا میری امت سود کھائے گی، زراعت سے محبت کرے گی، جانوروں سے محبت کرے گی، جہاد چھوڑ دے گی، اللہ ان پر ذلت مسلط کر دے گا. لا ینزعہ، اس وقت تک ذلت ختم نہیں ہوگی. کب تک؟ حتی ترجعوا الی دینکم. حضور نے فرمایا جب تک میری امت قرآن اور دین کی طرف واپس نہیں آئے گی ذلت ختم نہیں ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان ترقی کرے، آپ چاہتے ہیں کہ پاکستانی باہر جا کر نہ کمائیں، دنیا ادھر آئے، تو پھر محمد عربی کا نظام لانا پڑے گا. بس آخری حدیث سنا کر مجھے اجازت. حضرت عمر فاروق کو جانتے ہیں؟ یہ وہ ہیں جو سورج کو ایسے آنکھ دکھاتے تھے سورج کی روشنی ختم ہو جاتی تھی. اور یہ وہ ہیں جو دریاؤں کو خط لکھتے تھے تو دریا بھی چل پڑتے تھے. حکمران تو یہ تھے، ان کے ہوتے ہوئے جو جب نہیں چلنے ہوتے اس وقت چل پڑتے ہیں، گھر ڈوب جاتے ہیں. جب دریا میں پانی آنا ہو ان کی وجہ سے سوکھ جاتا ہے. نہیں، حقیقت بات ہے. سیلاب آتا ہے قوم ڈوب رہی ہے. ابھی جب ضرورت نہیں اس وقت سیلاب آ گیا، جب ضرورت ہے اس وقت پانی نہیں ہے. یہ تو پھر فاروق اعظم تھے. دریا سوکھا تو آپ نے صحابی رسول نے گورنر نے خط لکھ دیا کہ دریائے نیل سوکھا ہے. پہلے یہ دریائے نیل جب کافروں کا نظام تھا تو یہ ایک لڑکی لیتے تھے نوجوان، دریا پھر چلتا تھا. اب اسلام آ گیا، کیا اسلام دریا چلاتا ہے؟
حضرت عمر فاروق نے کہا نہیں یار مولویوں کا کام سیاست سے نہیں ہے، یہ وزیر جنگلات ہی چلائے گا، مجھے نہیں پتا، یہی کہا تھا۔ آپ نے قلم اٹھایا، خط لکھ دیا دریا کو، فرمایا دریا اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو رب کا بندہ عمر تین حجم دے رہا ہے، چل چلا۔ وہ حضرت عمر فاروق گئے یہودیوں کے بعد، یہودیوں نے دی تورات، یہ سننی ہے آپ نے، حضرت عمر فاروق یہودیوں سے تورات لے کر سرکار کے سامنے بیٹھ کر تورات پڑھنے لگے، حضور کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، جلال آ گیا۔ حضور کو جلال کیوں آیا؟ اس وجہ سے آیا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے عمر نے تورات اٹھائی کیوں ہے جب تو یہ منسوخ ہو گئی؟ حضور تو حالانکہ رب کی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، حضور کو یہ گوارا نہیں کہ قرآن کو چھوڑ کر تورات بھی پڑھے، حالانکہ رب کی کتاب ہے۔ آج حضور کو یہ گوارا ہوگا کہ میری امت میرا نظام چھوڑ کر یہودیوں کا نظام چلائے، عیسائیوں کا نظام چلائے؟ آگے سنیں، حضرت عمر کو پتہ نہ لگا، وہ پڑھے، حضور کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، جلال آ رہا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پیچھے سے ہاتھ مارا، نے کہا عمر حضور کے چہرے کو تو دیکھو۔ انہوں نے جب حضور کا چہرہ دیکھا فوراً تورات رکھی، کہا یا رسول اللہ معاف کر دیں، حضور میں رب کے ایک ہونے پر، آپ کے آخری نبی ہونے پر، قرآن اور اسلام پر راضی ہوں، آج کے بعد تورات نہیں اٹھاؤں گا، قرآن پڑھوں گا۔ حضور نے 2 جملے فرمایا گئے، یہ 2 جملے پوری امت کے لیے مینار نور ہے۔ حضور نے فرمایا عمر آج اگر تم سب مجھے چھوڑ کر، سب کون بیٹھے تھے؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، عبداللہ بن مسعود، ابو عبیدہ، حضرت سعد، حضرت سعید، بڑے بڑے صحابہ، حضور نے تم سب مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاؤ تو تم سب کے سب گمراہ ہو جاؤ گے۔ سوچیں یار، حضور نے مثال نبی کی دی ہے، موسیٰ کلیم اللہ، 100 سے زیادہ بار قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی مجھے چھوڑ کر موسیٰ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گمراہ ہو جائے گا۔ یار موسیٰ کے ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں بچ رہا، عمران کے ساتھ کھڑا ہونے والا بچ جائے گا۔ موسیٰ کے ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں بچ رہا، نواز کے ساتھ کھڑا ہونے والا بچ جائے گا۔ موسیٰ کے ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں بچ رہا، زرداری ڈاکو کے ساتھ کھڑا ہونے والا بچ جائے گا، جن کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا، بسم اللہ بھی نہیں آتی، قل اللہ بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں آتی۔ میرا چیلنج ہے، کسی ایک کو بھی نہیں آتی۔ اسلام کے سارے عاشق رسول یہ اگلی بات حضور نے جو فرمائی وہ اس سے بھی بڑی ہے، اگلی بات اس سے بھی بڑی ہے۔ حضور نے فرمایا عمر آج اگر موسیٰ بنفس نفیس موجود ہوتے، ہمارے علماء نے تو ترجمہ کیا کہ موسیٰ زندہ ہوتے، بابا جی فرماتے سن بھی نبی دی شان نہیں ہے زندہ ہونا، ہاں بابا جی فرماتے آج بنفس نفیس موجود ہوتے۔ جب علماء نے ترجمہ کیا نا کہ موسیٰ علیہ السلام پر جب رب کی تجلی آئی تو کیا ہوئے، بابا نے فرمایا یہ بھی نبی کی شان نہیں ہے، بے ہوش ہونا نبی کی شان نہیں، فرمایا موسیٰ علیہ السلام رب کے جلووں میں گم ہو گئے۔ ترجمہ بھی یہ ہے کہ نبی کی شان بھی باقی رہے نا، یہ کیا بھی آپ کا ادھر کو نبی۔ حضور نے فرمایا آج اگر موسیٰ بنفس نفیس موجود ہوتے یا رب ان کو بھیج دے، آج وہ آج جائیں، عمر مجھے مانے بغیر موسیٰ بھی نہیں بچتا، میری اتباع کے بغیر موسیٰ کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا موسیٰ کے پاس نہیں ہے، آپ کے میرے پاس ہے، سب نے چھوڑ جانا ہے، بچوں نے بھی، لیڈروں نے بھی، لیڈر سے زیادہ تو بچے پیارے ہیں، بیوی پیاری ہے، آخری ٹائم بچے اور گھر والے رشتہ دار آخری ٹائم زیادہ سے زیادہ وفا پتہ کیا کریں گے، مٹی کے ایسے ہاتھ بھریں گے اور منہ کے اوپر پھینک دیں گے۔ اس سے زیادہ وفا دنیا میں اور نہیں ملتی۔ وفا یہی ہے کہ آپ کو قبر میں جا کر مٹی ڈالیں گے، بس اس سے آگے کوئی بھی نہیں جاتا، قبر میں کوئی نہیں آتا، آگے حضور ہے۔ جڑے آختے سن مرانگے نال تیرے اجونا بھی بازیاں ہاریاں نہیں، محمد بوٹیا جھوٹا جگ سارا، سچے سونے مدنی دیاں یاریاں نہیں۔ ہم آپ کو یہی بتانے آئے حضور سے پیار کریں۔ میں نے آپ کو ایک بار بھی نہیں کہا مجھے مانے، میں نے کہا میں نعرہ نہ لگائیں، میں نے کہا مجھے مانے، میری جوان مجھے یوں کرے، میں نے کہا حضور کو مانے۔ یا رسول اللہ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا سامل مٹھڑا شام سلوڑھا من موہن جانان بھی تو، میرا جسم بھی تو، میرا روح بھی تو، میرا قلب بھی تو، جن جان بھی تو، میری زہد عبادت طاعت تقوی علم بھی تو، عرفان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تو، میرا دھرم بھی تو، میرا بھرم بھی تو، میرا شرم بھی تو، وجدان بھی تو، میرا مرشد ہادی پیر طریقت شیخ حقائق دان بھی تو، میرا اول آخر اندر باہر ظاہر تے پنہان بھی تو، جو یار فرید قبول کریں سرکار بھی تو، سلطان بھی تو۔ ہمارا سب کچھ حضور ہے، ہمارا سب کچھ حضور ہے۔ ہم جینے کے لیے نہیں جیتے، ہم رسول اللہ کے لیے جیتے ہیں۔ ہمیں یہ بابا جی سکھا گئے ہیں، ہم نے کسی کے پیچھے نہیں لگنا، ہم نے بس گنبد خضرا والے کے پیچھے لگنا ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بس بات میری ختم ہو گئی۔ آخری بات، ایک مولوی ہے مفتی ہے سیال شریف دا نا، وہ خطیب ہے، انہوں نے تکلیف ہوئی ہے لبیک دے نعرے نال، او تو منڈیاں نے انہوں چنگا بلا سیدھا کیتا ہے، پھر انہوں اور پریشانی لگ، کہتا ہے لبیک والوں میں نا ان کی جماعت میں بڑے بڑے لوگ نہیں ہیں، ان کو ابھی نا سیاسی عمر ان کی نہیں ہے، ان کی جماعت میں بڑے بڑے لوگ ہونے چاہیے، ان کو کہو کہ بزرگ آدمی اپنی جماعت میں ڈالیں، یہ جا کر اسلام کی سیاست کا اور دینی سیاست کا مطالعہ کریں۔ میں کہ یار قاضی محمود امان صاحب بچے ہیں،
مفتی صاحب یہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب بچے ہیں, یہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب بچے ہیں, یہ خطیب الاسلام عہدے اپنے 16 بچے ہیں ماشاءاللہ. علامہ فاروق الحسن صاحب 4 شادیاں ان کی, یہ کوئی حسنہ نکال نہیں, انہوں نے اسلام نہیں ہوتا. حضور نے ویسے بھی فرمایا ان عورتوں سے شادی کرو جو عورتیں بچے زیادہ پیدا کرتی ہیں. اور ہم نے تو انگریز کے پیچھے لا کر اپنی ماؤں بیٹیوں کے پیٹ کٹوا دیے. وہ انگریز بھی کہتا ہے نہیں 4 تو زیادہ جمنے ہی نہ. ساڑیاں ماما دادیاں پردادیاں جڑیاں سن 12 16 بچے جمدیاں سن. ہوں کیوں جو ہوں خوراکاں بھی نہیں رہی, جدوں دین پاؤڈر برگر شوارمے تے جمدے بھی ہو جائیں. نہیں ہنسنے والی باتیں نہیں, ہمارے بچوں کے اندر دم خم ہوتا تھا, وہ ان کے اندر پاور ہوتی تھی. آج من دانے کسی نہیں اسائے جاتے تھے, بدماشیاں کر دیں. میں سچی بات کر رہا ہوں, ہمارے بڑے جو تھے وہ کٹا جی قربانی کے موقع پہ بھینس پوری اکیلے لٹا لیتے تھے. آج نوجوان 50 نوجوان ہوتے ہیں, ایک بھینس نہیں گرتی. کیوں؟ کھل جائے تو وہ آگے, یہ آگے ہوتے ہیں وہ پیچھے ہوتی ہے. کیوں؟ ہمارے اندر وہ دم نہیں رہا, ہمارے اندر وہ غیرت نہیں رہی, ہمارے اندر وہ بات نہیں رہی. وہ بات کیسے آئے گی؟ وہ حضور کی محبت سے آئے گی. وہ ہمارے اندر دم کیسے آئے گا؟ رسول اللہ کے عشق سے آئے گا. وہ ہمارے سینے کے اندر پاور, ہماری آنکھ کے اندر پاور کیسے آئے گی؟ حضور کی محبت سے آئے گی. اس لیے وہ اس کے لیے میرا جواب یہی ہے. وہ کہتا ہے جی یہ بچے ہیں. میں نے کہا بھائی اور کچھ نہیں, اسلام کی تاریخ تو پڑھ لے, ہم نے تو پڑھی ہوئی ہے. لوڑ تینوں ہے, تینوں بچے دے بڑے دے فرق نہیں ہے. اے مفتی صاحب بچے ہیں, تسی دسو اے بزرگ بچے ہیں, او چٹی داڑھی والے بیٹھے نو بچے ہیں, انہوں جا کے دسو بھی یار اور کی تو چاہنا ہے بھئی اسلام کی تاریخ جا کر پڑھ. یہ تو پھر بڑے بڑے ہیں. جب بدر کے اندر اسلام کا سب سے بڑا فرعون, حضور کی امت کا فرعون ابو جہل آیا تو بچوں نہیں لٹایا تھا, چھوٹے چھوٹے حضرت معاذ اور محوذ تھے. تو نے اسلام کی تاریخ شاید پڑھی نہیں ہے, جا سندھ میں جا تاریخ پڑھ, جا کر دیکھ بھی صحیح. ہم نے پڑھی ہوئی ہے. محمد بن, میری عمر 29 سال ہے, اودی عمر 16 سال دے 9 ماہ سی. محمد بن قاسم 17 سالہ جوان, اور راجہ دار لمبے نو آ کے وڈے نو چٹی داڑھی والا سی سکھ, انہوں آ کے محمد بن قاسم لمیا پایا, بچہ ہی سی. پتہ نہیں اور تینوں 29 سال دے تینوں بچے دے وڈے فرق نہیں پتہ, دے پھر 10 سے بجا پہنچا دیں گے. یہ فرق بھی ایڈے وڈا ہو گیا, انہوں یہ نہیں پتا وڈے چھوٹے فرق کی. تے کہندے سانو مطالعہ کرو. میں کہ مطالعہ تو کر, اسی الحمدللہ پڑھے ہوئے ہیں. ہم جذباتی کہتے ہیں یہ جذباتی ہے. میں نے کہا جذباتی نہیں ہے. ہماری باپ کے بارے میں بات کر, تجھے بات کا جواب بھی نہیں دیں گے. ہمیں گالی دے, جواب بھی نہیں دیں گے. ہماری ماں کو گالی دو, جواب نہیں دیں گے. جب بات لبیک یا رسول اللہ کی آئے گی, اب میں بات نہیں کرتا, وہ جانتے ہیں, وہ ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر خادم خورشید الازہری. نہیں میں انہوں دی گل سنان لگا, میں گل کردا تے ہضم نہیں ہونی سی, میں انہوں دی گل تاں رپیٹ کر رہے ہیں, ہے میری, لیکن نہ انہوں نے کہی شکر ہے ساری ترجمانی کر دیتی. ڈاکٹر بھی ہیں, پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, اور سیال کوٹ کی سب سے بڑی مسجد جہاں دنیا دار لوگ ہوتے ہیں, وہاں کاروباری لوگ جاتے ہیں جمعہ پڑھنے, اس کے امام و خطیب بھی ہیں, اور گفتگو بھی بڑی اچھی کرتے ہیں. انہوں نے ایک جگہ بات کی, کسی نے کہا جی لوگ کہتے ہیں یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ سیاسی ہے, جیسے اس نے بھی ممبر پر بیٹھ کر کہا یہ سیاسی نعرہ ہے, اور خاص ڈاکٹر خادم خورشید الازہر یونیورسٹی سے پڑھ کر رہے ہیں. کدھر سے؟ الازہر, او مصر دے وچ, او ادھر دوروں پڑھ کے ہیں. انہوں نے آگے جواب دیا یہ ان کا ہے. انہوں نے کہا اہو جے کتے نو ماں جمدی ہی نا. اے ہن انہاں دے جواب ہے, کسے نو تکلیف ہوے تے انہاں نال گل کرے, میں صرف ریپیٹ کیتی ہے. اسی دے نعرے لاندے لاندے جی رہے ہیں, تے نعرے لاندے لاندے مرنا ہے. اور یہی بس میں نعرہ لگوا رہا ہوں, یہی نعرے لگاتے لگاتے اٹھنا ہے. اب آپ نے نعرہ ایسا لگانا ہے ساڑھے بھی کان راضی ہوئے. اسی اور کسی سانو چس نہیں آندی, سانو حضور دا نام سن کے, حضور دا ذکر سن کے چس آندی. تسی نعرہ ہے, میں سبحان اللہ کہلوائی آپ کو, میں نے نعرے لگوائے, سبحان اللہ کہلوائی, لیکن نعرہ اب لگوا رہا ہوں. آپ نعرہ ایسا جی 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 تے تانوں دعوت بھی ہے 19 20 21 منگل بدھ جمعرات, امیر المجاہدین. اسلام کی وہ کہانی یاد ہے, اسلام کی اسلاف کی وہ نشانی یاد ہے, ناموس مصطفیٰ پر جو مرنا سکھا گیا, ہمیں وہ بابا منہ زبانی یاد ہے. ان بابا جی کا غیرت مندانہ عرس, وہاں اور تنو اتھے لنگر بھی لبے گا تو انشاءاللہ غیرت بھی لبے گی. تو اتھے تنو دعوت ہے منگل بدھ جمعرات کو آپ نے وہاں آنا ہے. اب نعرہ لگانا ہے, نعرہ ایسا لگے منافقین کے کان ہلے. مجھے لگتا نہیں ہے ایڈی ڈھاڈے کو منافق آیا ہوا ہوئے, لیکن منافق تک آواز ہے. کہتے شاہ صاحب محفل میلاد میں منافق آ جاتے ہیں. میں نے کہا بھائی جان مسجد نبی میں گھس جاتے تھے, ادھر نہیں گھستے ہوں گے. یہ تو بات ہی نہیں ہے, جنہوں نے بڑی صحابہ کی صفیں نہیں چھوڑی ہمیں چھوڑتے ہوں گے. نعرہ وال کر گئے, نعرہ تکبیر. کوئی نہیں
یار میں گرم علاقے چ آیا سردی تے مینوں زیادہ لگنی چاہیے تسی ایڈیاں جناب تسی جناب پا پو کے بھی ہاتھ نہیں چک رہے ایڈے تسی ہاتھ لکائے نا کیا مطلب دن ہاتھ ہی بولن گے زبانہ تے بند ہی ہون گے ہاتھ بولیں گے یا اللہ یہ بلے شیر تیر گدڑ اور لومڑ کے لیے اٹھاتا تھا ہمارا بولے گا یا اللہ یہ محمد عربی کے لیے اٹھاتا تھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت یہ دونوں ہاتھ پورے پورے اٹھائیں یہاں تک جن کے ہیں جنہوں نے معذور ہیں انہوں نے اللہ دے جنہوں نے فالج اللہ انہوں نے صحت دے باقی سارے اٹھاؤ ہاتھ یہاں تک جن کے ہیں بلے شیر تیر کاف کے ماننے والے منہ بھی نیچے کر لیں ہاتھ بھی نیچے کر لیں محمد عربی کے غلام منہ بھی اونچا کریں ہاتھ بھی اونچا کریں لبیک 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 یا رسول گیا